بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہمارے موضوع کا عنوان ہے کہ جب کنویں میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو پانی کا کیا حکم ہوگا، آیا وہ پاک ہے یا ناپاک؟ وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ، اور جب کنویں میں کوئی نجاست گر جائے، نُزِحَتْ، تو کنویں کا پانی نکالا جائے، مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا، اور اس چیز کا نکالنا جو کنویں میں ہے، یعنی پانی، اس کنویں کے لیے طہارت ہوگا۔ یعنی جب کنویں میں کچھ نجاست گر پڑے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، اور پانی کھینچ ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے، چاہے اس میں نجاست تھوڑا گرے یا بہت سارا، تو کنواں ناپاک ہو جائے گا، اور پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ جب سارا پانی نکل جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ کنویں کے اندر کنکر، دیوار وغیرہ کے دھونے کی ضرورت نہیں، وہ سب خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رسی ڈول کا مسئلہ جو ہے، تو جس سے پانی نکالا ہے، کنویں کے پاک ہونے سے یہ چیزیں بھی خود بخود پاک ہو جائیں گی۔ سب پانی نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ تو سب پانی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا نکالے کہ پانی ٹوٹ جائے اور آدھا ڈول بھی نہ بھرے۔ اچھا، اس میں ایک اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کنویں میں چوہا، چڑیا وغیرہ اگر کنویں میں گر گیا تو اس کا پھر کیا حکم ہے؟ تو اس میں پھر 20 ڈول نکالنا واجب ہے۔ فَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ، چنانچہ اگر اس کنویں میں چوہا، او عصفورۃ، یا چڑیا، او صعوۃ، یا چھوٹا چڑا، او سودانیۃ، یا بھنجگا، یہ ایک سیاہ رنگ کا پرندہ ہوتا ہے جو قائل سے ملتا جلتا ہے، او سامو، یا چھپکلی مر جائے، ابرص نزح منہا ما بین 20 دلوا الی 30، تو کنویں سے 20 ڈول نکالے جائیں گے 30 تک، بحسب کبر الدلو و صغرها، بڑے اور چھوٹے ہونے کے اعتبار سے۔ اگر چوہا، چڑیا یا بڑی چھپکلی جس میں بہتا ہوا خون ہو، اس کے برابر کوئی چیز اگر گر کر مر گئی لیکن پھولی پٹی نہیں، بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پھولنا پٹنا نہیں چاہیے، اس کا پھر الگ حکم ہوتا ہے۔ تو اگر پھولی پٹی نہیں تو 20 ڈول نکالنا واجب ہے، اور 30 ڈول نکالنا مستحب۔ اگر ڈول بڑا ہے تو 20 ڈول، اور اگر چھوٹا ہے تو 30 ڈول۔ لیکن اولاً مردہ جانور نکال لے، پھر پانی نکالنا شروع کرے۔ 1 چوہے سے لے کر 4 چوہے تک کا یہی حکم ہے، اور 5 سے 9 تک 40 ڈول نکالنا واجب ہے، اور 10 چوہوں میں پورا پانی نکالنا واجب ہے۔ اچھا، مذکورہ مسئلے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ کنویں میں چوہا گر کر مر گیا، جب ایک مرتبہ کنویں میں چوہا گر کر مر گیا اور فوراً نکال لیا گیا تو 20 ڈول پانی نکال دیا جائے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے 30 ڈول نکالنے کا حکم دیا۔ تو اب دونوں حدیثوں کے تعارض کو ختم کرنے کے لیے حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ کو وجوب پر اور حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو استحباب پر محمول کریں گے۔ اب اس میں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبوتر، بلی یا ان کے مثل کوئی چیز مر جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو 40 ڈول نکالنا واجب ہے۔ وَإِن مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ دَجَاجَةٌ أَوْ سِنَّوْرٌ نُزِعَ مِنْهَا مَا بَيْنَ 40 دَلْوًا إِلَى 50۔ وَإِن مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ، اور اگر مر جائے اس میں کبوتر، او دجاجۃ، یا مرغی، او سنور، یا بلی، نُزِعَ مِنْهَا مَا بَيْنَ 40 دَلْوًا إِلَى 50، تو نکالے جائیں گے 40 ڈول سے 50 ڈول تک۔ اگر کبوتر یا مرغی یا بلی اس کے برابر کوئی چیز کنویں میں گر کر مر جائے، یا مرا ہوا گر جائے اور پھولے پٹے نہیں، بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پھولنا پٹنا نہیں چاہیے، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو 40 ڈول نکالنا واجب ہے، اور 50 ڈول نکالنا مستحب ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ قال فی الدجاجۃ اذا ماتت فی البئر ينزح منها 40 دلوا او 50۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرغی کے بارے میں فرمایا جو کنویں میں گر کر مر گئی کہ اس کنویں سے 40 یا 50 ڈول نکالے جائیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتا یا بکری وغیرہ مر جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو پھر سارا پانی نکالا جائے گا۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ آدَمِيٌّ نُزِعَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ وَإِن مَاتَ فِيهَا كَلْبٌ، اور اگر مر جائے اس میں کتا، او شاتن یا بکری، او آدمی یا آدمی، نُزِعَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ، تو جو کچھ اس میں پانی ہے سب نکالا جائے گا۔ اگر آدمی، کتا یا بکری یا اس کے برابر کوئی جانور گر کر مر جائے تو سارا پانی نکالا جائے، اور اگر باہر مرے پھر کنویں میں گرے تب بھی یہی حکم ہے۔ اچھا، اب اس پر دلیل کیا ہے؟ تو یہ البحر الرائق یہ حدیث شریف کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 میں یہ درج ہے۔ لأن ابن عباس و ابن الزبیر افتیا بنزح الماء كله حين مات الزنجي في بئر زمزم كما رواه ابن سیرین، یعنی جب ایک حبشی زمزم کے کنویں میں گر کر مر گیا تو ابن عباس اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے پورا پانی نکالنے کا حکم دیا تھا، تو یہ دلیل ہے۔ وَإِنْ انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها صغر الحيوان أو كبر۔ وَإِنْ انتفخ الحيوان، اور اگر جانور کنویں میں پھول پھٹ جائے، او تفسخ یا پھٹ جائے، نزح جمیع ما فیہا صغر الحیوان او کبر، تو نکالا جائے سارا پانی جو اس میں موجود ہے، جانور اگرچہ چھوٹا ہو یا بڑا، تو یہ پھولنے پڑنے کا الگ حکم ہے۔ وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان، فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع من الدلاء الوسط احتسب به۔ وعدد الدلاء، اور ڈولوں کا شمار معتبر ہے، وعدد الدلاء يعتبر، اور ڈولوں کا شمار معتبر ہے، الوسط المستعمل للآبار فی البلدان، اس درمیانی ڈول سے جو کنویں پر استعمال ہوتا ہے شہروں میں، یعنی ڈولوں کا شمار اس وقت معتبر ہے، یعنی وہ والا معتبر ہے جو درمیانی ڈول سے جو کنویں پر استعمال ہوتا ہے شہروں میں۔ اس کی تشریح پر آتے ہیں پھر بعد میں انشاءاللہ۔ فَإِن نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيمٍ قُدِّرَ، اگر نکال دی گئی بڑے ڈول سے کنویں سے اتنی مقدار، ما یسع من الدلاء الوسط احتسب به، جو سماتی ہو درمیانی ڈولوں میں تو درمیانی ڈول سے حساب لگایا جائے گا۔ تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں درمیانی درجے کا ڈول معتبر ہے، نہ زیادہ بڑا نہ زیادہ چھوٹا، درمیانی ڈول کا یعنی معتبر ہے ڈول، اور درمیانی درجے کا جو ڈول ہے وہ ہے جس کو شہر میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، شہروں میں، یا اس کو کنویں پر عام طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر بڑے ڈول سے پانی نکالے گیا مثال کے طور پر جس میں بہت پانی سماتا ہو تو اس کا حساب پھر لگا لینا چاہیے۔ تو یہ یہاں تک مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔